الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج یکم رمضان 1444 ہجری ہے۔ روزے کے تعلق سے اور تراویح اور افطار کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا میں۔ جتنے بھی ادیان یا مذاہب کہہ لیجیے آپ کو، جو اپنے آپ کو آسمانی کہتے ہیں، سب کے ہاں روزہ کسی نہ کسی شکل میں تھا اور ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں ابھی بھی نام کبھی کبھی بدل دیتے ہیں کہ برت رکھ لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کچھ لوگوں کے ہاں روزہ اس طرح سے ہے کہ اناج نہیں کھا سکتے ہو، دوسری چیزیں کھا سکتے ہو۔ پارسیوں کے ہاں بھی روزہ ہے اور اپنے برادران وطن کے ہاں بھی روزہ ہے، وہ ان کے حساب سے۔ یہودیوں کا روزہ تو مشہور ہی ہے، ابھی بھی ان کے ہاں کچھ روزے ہیں۔ ایک روزہ ان کا شروع ہوتا ہے شام کو 5 بجے سے اور دوسرے دن جو ہے 7 بجے تک چلتا ہے، اور ایک روزہ ان کا ایسا ہے جو ظہر کے ٹائم شروع ہوگا اور دوسرے دن اسی کے آس پاس ختم ہوگا۔ یہ روزہ ہے جو مختلف مذاہب میں تھا یا ہے، اس کا مقصد ان لوگوں کے یہاں بھی یہی ہے، روحانی ترقی کریں، اور جن کو وہ اپنے حساب سے اپنا معبود سمجھتے ہیں اس کا قرب ان کو حاصل ہو۔ اور خاص طور سے یہودی جو ہے، جب جو ان کے ہاں جو روزے کی جو بھی شکل ہے، تو ان اوقات میں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، آہ و زاری کرتے ہیں۔ تو روزہ جس بھی شکل میں رہا ہو، گزشتہ جو مذاہب تھے اور ابھی جو مذاہب ہیں، سب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ہے۔ لیکن اسلام میں جو روزہ ہے، پہلے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد جو ہے پھر رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اس میں بہت سے حدود اور قیود بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں، ان کا لحاظ کرنا، خیال کرنا ضروری ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ روزہ بندہ اور اس کے معبود کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تنہائی میں پانی پی لے، کوئی انسان نہیں دیکھے گا، چاہے تو خلوت میں کھا لے، کوئی نہیں دیکھے گا، لوگوں سے بولتا پھرے میں روزہ ہوں، لیکن نہیں، اللہ کا خوف غالب ہے۔ تو بندہ اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، تو اسی لیے روزے کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور بندہ اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمارا روزہ کسی کو حلقہ بگوش اسلام کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا ایک کیپٹن کا واقعہ، وہ مال بردار جہاز تھا اور اس میں ایک ضعیف العمر جو حمال تھے اور بہت سخت گرمی تھی، وہ گٹھا اٹھاتے لا کے رکھتے۔ تو جب اس نے دیکھا اتنے ضعیف ہے، پسینہ پسینہ ہو رہے، تو ان کو اپنے کیبن میں بلایا اور کہا کہ آپ بہت تھک گئے ہیں اور بہت پیاسے بھی لگتے ہیں، آپ یہ پانی پی لیجئے تو آپ کو تھوڑا سکون مل جائے گا۔ کہا نہیں، میں روزے سے ہوں۔ کہا یہاں کوئی دیکھ تھوڑے رہا ہے۔ کہا نہیں، میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ کیا کہا؟ میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں پانی نہیں پیوں گا۔ آخر کہا ان کی یہ استقامت، ان کی اس استقامت نے اس کیپٹن کو حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ بندہ اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، اس لیے روزے کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ بعض دفعہ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو 1-2 دن روزہ رکھیں گے، بعد میں چھٹی کر دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے ہے، جو چھوٹے جو بچے ہیں 8 سال کے 7 سال کے، گھر والے ان کو سکھاتے بڑا روزہ رکھ لو، ایک شروع میں رکھ لو، بیچ میں آخر میں تمہارا پورا ہو جائے گا۔ تو بچے شوق سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، ان کی عادت پڑتی ہے۔ یہ تو بچوں کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کے بارے میں،
ہمارے بہت سے ایسے بھائی جو جاب اونر ہیں، جاب اچھے جاب کرتے ہیں، وہ بھی شروع میں کہا روزہ رکھیں گے باقی چھٹی کر دیں گے۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیا، کوئی شرعی عذر نہیں، مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، پھر بھی روزہ چھوڑ دیا، تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، جو ایک روزہ اس نے جان بوجھ کر کے بغیر کسی رخصت کے چھوڑا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اس کی بھرپائی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو بعض دفعہ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، چلو پھر زندگی پڑی ہے دیکھیں گے بعد میں رکھ لیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو وقت مل رہا اس کی قدر کر لو۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہٹے کٹے لوگ اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جو تم جس کے لیے محنت کرو نا، اولاد بیوی، یہ دھیان رکھو اس بات کو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ بیوی 75 ہوگی نہ اولاد پوچھنے والی ہوگی، اس لیے سب بھاگ دوڑ کرو لیکن شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ کرو، غلط کے شکار مت ہو۔ اللہ کے پیارے ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ جیسے روزہ رکھنا چاہیے اس حساب سے روزہ رکھا، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کی، الٹی سیدھے کام نہیں کیا، اور الٹی سیدھی باتیں نہیں کیا، غیبت نہیں کیا، برائی نہیں کیا، بیچ میں جھوٹ نہیں بولا، تمام آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، جو پہلے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا۔ بہت سی شکلیں ہوتی ہیں معاف کرنے کی، دھیان رکھو، ہم کتنے بھی سیاہ کار گناہ گار ہوں، کتنے بھی سیاہ کار گناہ گار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے گویا کہ اس کے فراق میں ہے کہ بندوں کے گناہ کیسے ختم کیے جائیں، کیسے مٹائے جائیں۔ تو اللہ کی رحمت کی جو بارش ہو رہی ہے، اگر ہم دل میں خالی ٹھان لیں، دل میں خالی ٹھان لیں ہم کو روزہ جیسے رکھنا ہے ویسے رکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، الٹی سیدھی حرکت نہیں کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کن کن راستوں سے ہم پر پہنچے گی اور ہمارے گناہ کس طرح مٹ جائیں گے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کی قدر و منزلت کتنی زیادہ ہے۔ آدمی جو روزہ رکھتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے شام کے ٹائم، یہ وجہ کہ بعض فقہا نے کہہ دیا کہ شام کو دوسرے ٹائم سے مسواک ہی نہ کرو۔ اللہ کو کتنا پسند ہے؟ مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ مسواک کرتے رہو، میں نے بعض فقہا کہا ہے مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں دیکھیں گے، اگر آپ تفسیر دیکھیں گے، آپ نے 30 دن روزہ رکھا اللہ سے شرف ہم کلامی کے لیے، ملاقات کے لیے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تفسیر، ایک جگہ پڑھا میں نے کہ بعد میں یہ سوچا کہ جو کتنے دن ہم روزہ تھے تو اس سے ہمارے منہ کی کچھ بو بدل گئی، تو ہم مسواک کر لیں تاکہ منہ کی بو صحیح ہو جائے، مسواک کر لیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا 10 دن اور روزہ رکھو۔ کئی دن؟ کیوں؟ اللہ کو روزے دار کی جو یہ بو ہے یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے نا، تبھی تو رمضان کا مہینہ اور تمہیں رمضان کے مہینے میں زندہ رکھا اور تمہیں روزے کی توفیق دی، اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تمام اعمال بندے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو یہ روزہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بہت سی چیزوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کسی بڑے آفیسر کے یہاں، بڑے یہاں پہنچ جائے، وہ اپنے کسی خادم سے، نوکر صاحب کو باہر پہنچا دے، بھائی دے دیا چلا جائے گا، تو آپ سوچیں گے تو بھیج دے دیا، اور خود آپ باہر نکل کے آ کر کے آپ کو دے، ارے نواب صاحب تو خود آ کے، نواب صاحب نے خود آ کر کے ہم نے وہ سامان پکڑایا ہمیں دیا، تو آپ کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اپنے خادم سے، نوکر سے، اپنے عمال سے، کام کرنے والوں سے نہیں، خود بخود ہمیں وہ سامان پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ بعض لوگوں نے اس کو مجہول پڑھ دیا، الصوم لی وانا اجزا، اور میں خود روزے کے بدلے میں پیش ہوں گا، مطلب زیارت،
اللہ کی ملاقات، اللہ کی رویت. یہی وجہ ہے کہ جو روایت ہے اس میں کیا ہے، روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک تو افطار کرنے کے ٹائم اور ایک اللہ کے عند لقاء ربی، جب روزے کے بدلے اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کے دیدار کرے، وہ خوشی اس کو ہوگی. تو روزے کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی نوجوان نسل کو لائن پر لگا کر کے رکھنا چاہیے. اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ کی نوجوان نسل گرمی اور سردی سے گھبرا کر کے روزے سے کترا رہی ہے، تو ابھی موقع ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو سیدھا گھر پہنچو اور 4 مہینے کی جماعت میں بھیج دو، انشاءاللہ سدھر جائیں گے، زندگی بھر روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. دوسری چیز کیا ہے، تراویح. تراویح کے تعلق سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگوں میں شروع میں بہت ہی بیداری اور جاگرتا رہتی ہے. لوگ شروع میں آ کے مسجد بھر جائے گی، پوری جگہ نہیں ملے گی، وضو کرنے موقع نہیں رہے گا، 2 دن 4 دن 5 دن آہستہ آہستہ سب کٹتے جاتے ہیں. پھر لوگ گھٹ جاتے ہیں، جتنے نمازی ہوتے کچھ کم و بیش اترے رہتے ہیں، پھر آخر میں 10-15 رمضان کے بعد 20 کے بعد. یہ بھی افسوس کا مقام ہے مسلمانوں. اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں جس نے قیام کیا، قیام کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں. ہم سے تنہائی میں تو عبادت ہوتی نہیں ہے کہ رات میں جاگ کر کے ہم کواڑ بند کر کے اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، ہوتا ہے ایسا؟ بہت کم لوگ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. اگر بمبئی میں تو ایک مسئلہ ہے، گاؤں میں جتنے میں لوگ بکری پالتے ہیں، مرغی پالتے ہیں، اتنے میں یہاں لمبی لمبی فیملی رہتی ہے. تو آدمی رات بھر کیسے اپنے گھر میں کھڑا رہ سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ یہ عجیب بات ہے. ایک عورت بمبئی آئی، وہ بمبئی سے گئے، اچھے گھر کی عورت تھی، وہ ٹہل گھوم کر کے اس نے جا کے لوگوں کو بتایا گاؤں میں، جس کو دوزخ دیکھنا ہے بمبئی چلا جائے. کیا کہا اس نے؟ جس کو دوزخ دیکھنا ہے بمبئی چلا جائے. تو رات میں قیام کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، جو کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دیکھو اللہ کی طرف سے کیا ہے، یہ سب راستے ہیں. روزہ کے میں کچھ کمی رہ گئی تو رات میں ہم نے قیام کر لیا، رات میں قیام میں کمی رہ گئی تو شب قدر آ گئی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جگہ کمی رہ گئی تو اللہ نے نوازا ہے، کسی کو افطار کرا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، تو اللہ سے ذریعہ پیدا کر رہا ہے مغفرت کا، بخشش کا. تو تراویح کے تعلق سے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ہمیں یہ چاہیے کہ جو تراویح ہے ہمارے لیے یہی قیام ہے. ہم تنہائی میں رات میں 12 بجے کے بعد سے لے کر کے فجر تک کھڑے نہیں ہو سکتے، موقع نہیں ہے. اگر موقع ہے تو ہمیں ہمت نہیں ہے، تو ہم تراویح کی قدر کریں. اگر ہم نے مسلسل مستقل تراویح کی پابندی کی، اللہ کے سامنے ہم سر بسجود ہوئے اور ہم نے قیام اور رکوع کیا، تو کیا ملے گا؟ اللہ کے پیارے صاحب فرماتے ہیں اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ایک دوسری روایت سنا دوں میں آپ لوگوں کو کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ سفارش کرے گا اور قرآن سفارش کرے گا. یہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے مسلمانوں تمہارے لیے کہ اگر گھر میں لڑکا حافظ ہو جائے تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اس کے ماں باپ کو کیا ملے گا، اس کے گھرانے کے 10 ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور جو تم لوگ چندہ دیتے ہو تمہیں کیا ملے گا؟ تراویح پڑھتے ہو نا، تو قرآن کی برکت کیا، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ کا بولے گا اللہ ہم نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے شہوت پوری کرنے سے روزے رکھا، تو میری اس بندے کے حق میں سفارش قبول فرما. اور قرآن کیا کہے گا؟ ہمارے نوجوانوں سن لو جو 2-4 دن آتے ہو اور بعد میں بھاگ جاتے ہو، باہر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کے ہلہ دنگا کرتے ہو، چوراہے پہ بیٹھ کے بیٹھے رہتے ہو، ہوٹل پہ خالی چائے پیتے ہو، گپے اڑاتے ہو. سن لو، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، در وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار. توبہ کرنا ہے تو جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبروں کی سنت ہے. اور بڑھاپے میں جو ظالم بھیڑیا ہو تو وہ بھی بزرگ بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی ادھر آئے گا تو چپکے سے شکار کر لیں گے.
تو بڑھاپے میں اگر آپ مسجد کے ہو کے رہ گئے تو کیا کہا جائے گا؟ تو مجبوری ہے، کوئی راستہ نہیں بچا، نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آگ، نہ ہڈیوں میں گودا، نہ گھٹنوں میں چکنائی، نہ ہاتھ میں رانائی، نہ چہرے پہ رونق، تو ہم مسجد پکڑ لیا۔ جوانی میں تو لوگوں نوجوانوں جو تم 2-4 دن تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہو، سنو قرآن کیا کہے گا؟ اے ربی انی منعت النوم باللیل، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، فشفینی فی، تو اے اللہ میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما۔ اب دیکھو روزہ سفارش کر رہا ہے، ادھر قرآن سفارش کر رہا ہے، تو کیا ان دونوں کی سفارش رد ہو جائے گی؟ ہرگز رد نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے ارشاد فرماتے فیشفعان، تو ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ رحمت حق بہانہ نہیں، جو اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ ڈھونڈ رہی ہے ہماری مغفرت کا، ہماری بخشش کا، روزہ رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، کسی کو افطار کرا کر کے، کسی کو کھانا کھلا کر کے، کسی تنگدست کی تنگدستی دور کر کے، کسی بیمار کا علاج کرا کر کے، کسی پریشان حال کے پریشانی دور کر کے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہے، اس کے تمام راستے اور ذرائع ہیں کہ ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، اتنے آپشن ہماری مغفرت کے ہیں رمضان میں کہ اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا سوچنے لگے، تھوڑا دل پہ لے لے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، اللہ کے رسول نے ایسے کیا ہے، صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، علماء یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، تو ہم بھی تھوڑا بہت کر لیں۔ اگر ہم تھوڑا بہت ہی کرنے کی ہمت کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت بالکل یقینی اور پکی ہے۔ تو روزہ رکھنے میں کوتاہی مت کیجیے اور تراویح کے تعلق سے کوتاہی مت کیجیے۔ ایک تیسری چیز اور ہے، میں بتا دوں افطار کے تعلق سے، افطار کے تعلق سے کہ جس نے کسی کو افطار کرایا تو اتنا ثواب اس کو ملے گا جس نے افطار کرایا، روزے دار کے برابر افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا، روزے دار کے افطار میں روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی نے روزے دار کو کھانا کھلا دیا تو اللہ کے پیارے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزے دار کو کھانا کھلا دیا تو میرے حوض اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پلائے گا کہ پھر وہ جنت میں جانے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا، نہیں مغفرت اس کی بھی ہو جائے گی۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان رمضان کے موسم میں بہت سے ایسے مسافرین آتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن لحیہ بشرا سے، چہرے سے، اپنے حلیے سے لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کم سے کم افطار کا انتظام کر دیں، ان کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ اگر آپ گھر پہ نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو دیا ہوٹل میں کھلا دیجیے۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، جو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو ایسے لوگوں کو پکڑ کے افطار کراتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی ذمہ داری محسوس کیجئے، آپ کے علاقے میں، آپ کے اطراف میں کوئی بھی آ جائے، لہجہ بشرا سے، حلیے سے لگے کہ مسلمان ہے تو یقیناً اس کو پوچھیے، اس کو افطار کرائیے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے، لہجہ بشرے سے نہیں لگتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے وہ بولتا ہے، تو بھی آپ اس کو افطار کرائیے، کھانا کھلائیے۔ اور رمضان کے موسم میں مسجدوں میں عام طور سے افطار کے ٹائم ایسے لوگ آتے ہیں جن کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں روڈ پر، پتھر توڑنے والے ہوتے ہیں روڈ پر، ادھر ادھر کام کرتے ہیں، گیریجوں میں کام کرتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں، ان کا بھی آپ پورا خیال کیجئے، ان کا بھی پورا خیال کیجئے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک تو پریشان حال، یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اتنا نہیں ہے کہ اپنے مکمل افطاری کا انتظام کر سکے، دن بھر محنت کرتے ہیں اور شام کو ایک گھونٹ پانی پی کر کے، افطار کر کے، نماز میں شرکت کر کے اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم پڑے تو ان کا پورا خیال کیجئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اگر آپ نفل پڑھائیں گے تو ثواب ملے گا فرض کے برابر، اور فرض پڑھائیں گے تو 70 کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے برحمی صاحب نے جگہ کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ 700 تک بڑھا دیتا ہے جن کا اجر۔ تو رمضان میں جو بھی آپ نیکی کریں گے، آپ 70 کی امید رکھیے اور 700 کی امید رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت، اپنے نسلوں کی حفاظت کی امید رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور نوازے گا، ضرور عطا کرے گا، شرط ہے کہ ہم اپنے آپ
اپنا احتساب کریں اور اپنا پورا خیال رکھیں، امت مسلمہ کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، مشائخ کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔